أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو قرآن علم آفیشیل چینل میں حاضر خدمت ہیں۔ دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کا چیپٹر کا آغاز کیا تھا۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے ویڈیو میں ہم نے نورانی قاعدہ پڑھانے کی کوشش کی اور زیر و زبر و تجوید کے ساتھ ہجوں کے ساتھ، اور وہ بھی ہماری سیرت جو ہے چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، 5 وقت کی بالغ کے اوپر، ہماری بہنوں کے اوپر، تو سارے مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ یہاں پہ بہت سے ہمارے بہن بھائی جو ہیں نماز میں غلطیاں ہیں، نماز کو حروف ان کے غلط ہیں، صحیح سے ادا نہیں کرتے، تو ہم صحیح سے نماز کو پڑھانے کی اور سکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے سورہ فاتحہ سے اس چیپٹر کا آغاز کیا تھا، تو سورہ فاتحہ ہم نے مکمل کرنے کی کوشش کی تھی اور انشاءاللہ ہم نے وہ مکمل کی۔ امید ہے کہ آپ نے وہ اچھے سے یاد کی ہوگی۔ تو آج جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں کوئی سورت جو ہے ملانی ہوتی ہے، تو آج ہم سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھیں گے۔ یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ ہم نے پچھلی ہماری آخری قرآن پاک کی 10 سورتوں کی ایک پلے لسٹ ہے۔ اگر آپ اسے سیکھنا چاہتے ہیں زیر و زبر تجوید کے ساتھ، تو آپ ہمارے قرآن علم آفیشیل چینل کا وزٹ کریں۔ وہاں پہ ہم آخری 10 سورتوں کی ہم نے تجوید، اور وہاں پہ ہم نے پلے لسٹ میں یہ ساری سورتیں 10 آپ کو باقاعدگی کے ساتھ یاد کروانے کی اور پڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اب وہاں پہ جا کے اس سورت کو اچھے سے یاد بھی کر سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو آئیے نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا کے اس کے بعد آگے جو ہے چلتے ہیں کہ کیسے نماز میں آگے ادائیگی کرنی ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دوستو ایسے یہ سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورت ادا ہوگی اور اس کے بعد پھر ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو یہ سورت جو ہے آپ کو میں نے بتایا کہ آپ ہمارے چینل میں پلے لسٹ میں قرآن علم آفیشیل چینل میں آپ وزٹ کریں، اور پلے لسٹ میں آپ کو یہ آخری 10 سورتوں میں یہ سورت مل جائے گی۔ وہاں پہ یہ ہم نے بہتر طریقے کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ وہاں پہ جا کے اسے یاد بھی کریں۔ یہاں پہ ہم موٹا موٹا جو ہے ہم نے نماز کی یہ سیریل ہے کہ اس میں ہم نے نماز کو آپ کی موٹی موٹی جو غلطیاں ہیں وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو جیسے میں نے یہ سورت پڑھی آپ اسے ایسے ہی ادا کریں۔ قل هو اللہ، لام کو لمبا کریں گے، کھینچ کے پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو جیسے ہی سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورت کو ملاتے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ، اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں، تو پھر ہم پڑھتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ۔ یہ مسنون ہے کہ سنت ہے 3 دفعہ، ویسے آپ 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح 9 اور 11، اسی طرح آپ آگے جتنی دفعہ بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو بہتر سے بہتر پڑھنے میں آپ جیسے چاہیں آپ جتنی دفعہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 دفعہ یہ مسنون ہے کہ آپ رکوع میں یہ پڑھیں۔ تو یہ اصل حروف اور اصل ادا ایسے ہوتا ہے، سبحان ربی العظیم۔ تو بعض ہمارے دوست اور حضرات جو ہے اسے پڑھتے ہیں اس طرح غلطی کے ساتھ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ یا کے جگہ پہ الف کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اسے سیکھ کے پڑھیں گے تو پھر یہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ادا ہوگا، اور چھوٹا سا یہ جو ہے آیت ہے اور یہ بہت ہی پیاری جو ہے ادا ہو سکتی ہے، سبحان ربی العظیم ربی العظیم۔ تو ہم نے 3 دفعہ جب یہ پڑھ لیا تو پھر ہم سیدھے کھڑے ہوں گے رکوع سے، تو پھر ہم پڑھیں گے
سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، تو ہم اسے ایسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم جائیں گے، پھر ساتھ میں ہم سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد پڑھیں گے۔ اگر ہم کسی امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم سمع اللہ، مولوی صاحب کہیں گے، امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد۔ تو اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم سمع اللہ لمن حمدہ یہ بھی پڑھیں گے اور ربنا ولک الحمد، تو ہم اسے بھی دہرائیں گے۔ اس کے بعد ہم جو ہے نیچے سجدے میں جائیں گے، ہم سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں ہم نے 3 دفعہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو اسے 3 دفعہ ہم پڑھیں گے۔ ویسے اسی طرح پیچھے جو سبحان ربی العظیم میں نے بتایا، تو آپ اسے 5 دفعہ بھی، 7 دفعہ بھی، 9 دفعہ، 11 جتنی مرضی دفعہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسنون ہے کہ 3 دفعہ کم سے کم ہم اسے ادا کریں۔ تو یہاں پہ بہت بڑی غلطی ہمارے کچھ حضرات بھائی جو ہیں کرتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اعلی۔ تو یہ اعلی جو ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ حروف صحیح سے ادا نہیں ہوتا، نہ الف کو صحیح ادا کرتے ہیں نہ عین کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اصل حروف ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ہا جو ہے یہ حلق سے نکلنے والا حروف ہے اور یہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، تھوڑا سا اس کو لمبا کریں گے تو اگلے حروف جو ہیں وہ صحیح خود بخود صحیح ادا ہوں گے۔ جیسے اگر ہم پڑھیں گے نا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، تو پھر سارا غلط ہو جائے گا۔ اگر ہم پڑھیں گے نا سبحان ربی الاعلی، تو یہ ہا کو لمبا کرنے کی وجہ سے اگلا حروف بھی جو ہے صحیح سے ادا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ جو ہے ہم نے یہاں تک جو ہے آج کا سبق جو ہے اسے 3 دفعہ ادا کرنا ہے، اور آج کے سبق میں ہم سورہ اخلاص اور سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، سبحان ربی الاعلی، جو ہم نے سورہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اور سورہ اخلاص جو اس کے سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے سورہ اخلاص کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اور سورہ اخلاص کے بعد ہم نے رکوع میں جانا ہے تو سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے 3 دفعہ۔ اس کے بعد واپس سیدھا ہم نے کھڑا ہونا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد ہم نے ربنا ولک الحمد، اور پھر ہم نے سجدے میں جانا ہے 3 دفعہ ہم نے سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے۔ تو ہاں آج ہم اس سبق کو یہیں پہ انشاءاللہ اختتام کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم جو ہے تحیات کے بعد جب ہم سبحان ربی الاعلی سجدے کے بعد التحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے التحیات میں کون سے جو تسبیح کرنی ہے اور کون سے آیات کو پڑھنا ہے اس کا انشاءاللہ تعالی یاد کرنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق میں آپ اسے اچھے سے یاد کریں انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ پچھلا سبق بھی آپ نے اچھے سے یاد کیا ہوگا، تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ساتھ دبائیں، اسے شیئر لازمی کریں دوستو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔